نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ کا ادب اور احترام نصیب فرمائے اور آپ کی مبارک تعلیمات کو سیکھتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدا میں سورہ انفال کی آیت نمبر 24 کا ایک حصہ تلاوت کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ارشاد فرمایا، سورہ انفال آیت نمبر 24، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو، یعنی اس پکار کو قبول کرو۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جب کہ وہ تمہیں پکارتے ہیں اس بات کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے۔ اللہ کی پکار پر لبیک کہو، رسول اللہ علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ وہ تمہیں بلاتے ہیں اس بات کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے۔ ایک اہم بات، اللہ تعالیٰ کی پکار اور اللہ کے رسول کی پکار دو باتیں شمار کرنے میں حقیقت میں ایک ہے، اسی لیے آگے فرمایا دعاکم، دعا یہ واحد کا صیغہ ہے، جب وہ تمہیں بلائیں، اللہ تعالیٰ بلائے، اللہ کے رسول بلائیں، ایک ہی بات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو گے تو کیا ہے؟ وہ تمہیں اس بات کی طرف بلاتے ہیں جس میں تمہاری زندگانی ہے۔ کیا مطلب؟ حقیقی زندگی کیا ہے؟ جو بامقصد زندگی ہو۔ حقیقی زندگی کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے مقصد کے ساتھ گزاری جا رہی ہو۔ حقیقی زندگی کیا ہے؟ اطمینان قلب، سکون قلب بندے کو یہاں میسر آئے۔ اور حقیقی زندگی کیا ہے؟ کل اللہ تعالیٰ راضی ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کی ابدی زندگی بندے کو عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ سچی بات یہ ہے، جس فتنے اور فتنوں کے دور میں آج ہم جی رہے ہیں، بے سکونی کا معاملہ، بے اطمینانی کا معاملہ، فرسٹریشن کا معاملہ، ٹینشن کا معاملہ، ڈپریشن کا معاملہ، سوسائڈ کا معاملہ، نہ جانے کیسے کیسے مسائل ہمارے سامنے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بہت بڑی وجہ اطمینان قلب نہیں ہے۔ کیسے آئے گا اطمینان قلب؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ زندگی وہی بامقصد زندگی ہے جو خالق کائنات کی اطاعت کے مطابق ہو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے مطابق ہو، اور زندگی وہی زندگی ہے جو بامقصد ہو۔ تو قرآن کریم بتا رہا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں، اللہ تعالیٰ کی پکار، رسول اللہ علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہو، وہ تمہیں اس بات کی طرف پکارتے اور بلاتے ہیں جس میں تمہاری حقیقی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پروگرام میں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں مسلسل احادیث مبارکہ کا مطالعہ، یعنی ابتدا میں آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کسی آیت کریمہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کچھ یاد دہانی کی بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور گزشتہ چند نشستوں سے ہم چند منتخب احادیث مبارکہ کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ریکیپ کے حوالے سے چند باتیں، گزشتہ نشستوں میں بھی ہم مطالعہ کرتے آئے چند منتخب احادیث کا۔ آخری نشست میں جن چند احادیث کا ہم نے مطالعہ کیا ان میں یہ ذکر بھی آیا تھا کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے سوائے قرض کے، شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے، اور یہ ذکر بھی آیا تھا کہ بندے کے قدم قیامت کے دن اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ میری اور آپ کی زندگی کے اہم ترین سوالات زندگی کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، کمائی کے بارے میں، خرچ کرنے کے بارے میں اور علم پر عمل کرنے کے بارے میں، یہ میری اور آپ کی زندگی کے اہم ترین سوالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ ان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہوا ریکیپ کا معاملہ، چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ریکیپ میں رکھی ہیں۔ آئیے آج کی چند احادیث مبارکہ کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں۔ آج ہم نے 4 احادیث مبارکہ کا انتخاب کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے حدیث مبارک، اس کا ذکر آپ کے سامنے رکھیں۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیا؟
تم میں سے بہترین وہ جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ آج دنیا والوں کی نگاہوں میں بہترین کون ہے؟ ہم سب کو پتہ ہے، پیسہ، مال، شہرت، عزت، پوزیشن، اقتدار، کرسی، اختیارات، تعلقات، دولت کے ڈھیر، ایسے ہی ہے نا؟ تو اگر صرف یہی سب کچھ ہے تو یہ تو فرعون کے پاس بھی تھا، قارون کے پاس بھی تھا، نمرود کے پاس بھی تھا، شداد کے پاس بھی تھا، حامان کے پاس بھی تھا، ابو جہل کے پاس بھی تھا، ابو لہب کے پاس بھی تھا۔ محض دولت، شہرت، کرسی، اقتدار، اس کی کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ یہ ایمان کے ساتھ نہ ہو، تقویٰ کے ساتھ نہ ہو۔ بہرحال تو ہم سمجھتے ہیں بہترین کسے دنیا کے اعتبار سے کوالیفائیڈ ہو، کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے، اس کا پازیٹیو استعمال بھی ہوگا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن محض دنیا کی کوالیفیکیشن، محض دنیا کا تجربہ، محض دنیا کے کوئی علوم و فنون جاننا، محض دنیا کا مال و دولت کا ہونا کافی نہیں ہے۔ بہترین کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں مجھے، آپ کو، ہم سب کو شامل فرمائے۔ اب ہم غور کریں قرآن پاک کے بارے میں ہم کیسی محنت کر رہے ہیں۔ میں 6 سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ نمبر 1، ہم نے آخری مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت خود سے اپنے لیے کب کی تھی؟ اپنے ثواب کے لیے۔ دوسرا سوال، آخری مرتبہ قرآن پاک کی تکمیل اپنے ثواب کے لیے کب کی تھی ہم نے؟ پچھلے ماہ رمضان میں، حج عمرے کے موقع پر، کسی کے انتقال کے موقع پر، تو روزانہ تلاوت نہیں کر رہے ہم۔ اگلا سوال، آخری مرتبہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ کب پڑھا تھا؟ اور آج کل میڈیا کا دور ہے، آڈیو میں سنا، ویڈیو میں دیکھا، کب؟ چوتھا سوال، آخری مرتبہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ کب مکمل کیا تھا ہم نے؟ دنیا کی ہر کتاب سمجھ کر پڑھتے ہیں، ہر خبر سمجھ کر پڑھتے ہیں، ہر میسج سمجھ کر پڑھتے ہیں، ہر عبارت سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ واٹ اباؤٹ دا بک آف اللہ سبحانہ وتعالی؟ آخری مرتبہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ کب پڑھا تھا؟ چوتھا سوال، آخری مرتبہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ کب مکمل کیا تھا؟ مشکل ہو گئی نا؟ 5واں سوال اور مشکل ہے، آخری مرتبہ قرآن پاک تشریح و تفسیر کے ساتھ کب پڑھا تھا یا سنا تھا کسی محفل میں یا آڈیو ویڈیول پر؟ اور 6واں سوال، آخری مرتبہ قرآن پاک کو ہم نے تشریح کے ساتھ کب مکمل کیا تھا؟ آگے نا مشکل سوالات۔ دنیا کی بہترین کتاب قرآن پاک ہے اور ہم کہاں ہیں؟ ہم بہترین ہیں کہ نہیں؟ تو حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کو سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے، احکام پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دفاع کی جد و جہد کرنے اور اس کے پیغام کو سارے عالم عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری حدیث مبارک جس کا انتخاب کیا گیا یہ جامع ترمذی میں ہے، بہت مختصر حدیث مبارک لیکن ہماری پوری زندگی پر محیط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ زبان کا درست استعمال تو ٹھیک ہے، غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور جگہ حدیث بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ تو خاموش رہے یا خیر کی بات زبان سے نکالے۔ کیوں؟ یہ زبان ہے چھوٹی سی، اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے نتائج بڑے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں اور بہت اچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو خطرناک نتائج کیا ہیں؟ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، جھوٹی قسمیں اٹھانا، لعن طعن کرنا اور بیک بائٹنگ، غیبت پہلے بھی ذکر آ چکا، اور ٹونٹنگ کرنا، طنز کرنا اور گالیاں دینا، ہاں دھوکہ دینا، نہ جانے کیا کچھ، کلمہ کفر، استغفر اللہ، یہ ساری تباہ کاری زبان ہی کی تو ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارک کے آخر میں، طویل حدیث ہے، جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا سب سے زیادہ جو شے لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی ہے ان کی زبان کا غلط استعمال ہے۔ اب یہ حدیث مبارک سمجھ آ رہی؟ جامع ترمذی کی روایت، حضور علیہ السلام نے فرمایا من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ جتنا بندہ خاموشی اختیار کرے گا اتنا زبان کے غلط استعمال سے بچے گا۔ ہاں زبان کے بہترین استعمالات بھی ہیں، اللہ کا ذکر زبان سے ہوگا، خیر کی تعلیم زبان سے ہوگی، جائز امور اچھی نیت کے ساتھ اسی زبان کے ساتھ بندہ کرے گا۔ کیا مطلب؟ بندہ ٹیچنگ کرتا ہے، چاہے وہ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے اور جو سبجیکٹس ہیں وہ جائز معاملات ہیں، کوئی ناجائز ٹاپک تو نہیں پڑھا رہا، اور وہ زبان کو استعمال کر کے اس کی تنخواہ بھی لیتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، نیت کیا ہے؟ حلال کمانا ہے، تو اجر مل جائے گا اس کا انشاءاللہ تعالی۔ ایسی زبان کے بہترین استعمالات بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ اور ایک اور بہترین استعمال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا۔ قرآن پاک میں ہے سورہ حامیم السجدہ
آیت نمبر 33 میں، سورہ حامیم السجدہ، اس کا ایک اور نام سورہ فصلت بھی ہے، اس کی آیت نمبر 33 ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہترین قول اور بات کس کی ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی۔ اب ہم دیکھیں یہ زبان چلتی بہت ہے بھائی، نہ اس کا ریچارج کا مسئلہ ہے، نہ چارج کا مسئلہ ہے، نہ اس کا پیڈ کا مسئلہ ہے، نہ پری پیڈ کا مسئلہ ہے، نہ پوسٹ پیڈ کا مسئلہ ہے، لیکن اس کو کنٹرول میں کرنے کا معاملہ تو حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا چکا۔ اگلی حدیث مبارک یہ بھی صحیح بخاری شریف میں ہے اور بہت مشہور ہے، بچپن سے ہمیں یاد کرا دی جاتی ہے، ترجمہ تو سب کے علم میں ہے۔ کیا حدیث مبارک ہے؟ آئیے، اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام فرما رہے، صحیح بخاری شریف کی روایت، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ سبحان اللہ، مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اچھا، بہت واضح سی بات ہے لیکن پھر بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ زبان اور ہاتھ کا ذکر ہوا ہے تو کیا پیروں سے؟ نہیں۔ ہاں، کیا مراد ہے؟ اکثر تکلیف پہنچائی جاتی ہے زبان سے یا ہاتھ سے، ان دو کا ذکر کر کے پورے وجود کا ذکر آ گیا۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہو۔ تو جب بندہ اسلام قبول کر کے اللہ کے سامنے جھکے گا نا تو دوسروں کے لیے سلامتی کا باعث بنے گا۔ مسلمان، مسلم اللہ کے سامنے جھکنے والے کو کہتے ہیں، اور 24 گھنٹے کا جھکنا، صرف جمعے کی 2 رکعت نہیں، 5 وقتہ نماز نہیں، 24 گھنٹے کا جھکنا، جو اللہ کے سامنے جھکے گا، اللہ کی فرما برداری اختیار کرے گا، اس کی ذات دوسروں کے لیے سلامتی کا باعث بنے گی۔ تو مسلمان کون؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک اور حدیث مبارک میں مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگ امن میں ہوں۔ مؤمن، امن کا لفظ اس سے بنا، ایمان سے امن کا لفظ بھی بنا۔ مؤمن دوسروں کے لیے امن کا باعث بنتا ہے، اس کی ذات امن کا باعث، دوسرے لوگ اس سے پروٹیکشن میں ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، یہی کہتے ہیں نا، آپ پر سلامتی ہو، ایسے ہی ہے نا، پیس آن یو۔ کیا مطلب ہے؟ ہم کیا اعلان کرتے ہیں؟ بھائی آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی آبرو، آپ کا گھر اینڈ سو آن، اس سب کو میری طرف سے پروٹیکشن ہے۔ السلام علیکم، آپ سلامتی میں میری جانب سے، یہی تو سلام کے الفاظ، اس کا مفہوم ہے۔ اور ہم معاشرے میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ زبان کا غلط استعمال، جیسے تھوڑی دیر پہلے ہم نے سمجھا من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ گالیاں، غیبت، ٹونٹنگ، چغلی، بد کلامی، جھوٹی قسمیں، جھوٹے وعدے، دھوکہ دہی، لوگوں کو بیوقوف بنا کر مال ہڑپ کرنا، طنز کے تیر چلانا، کریکٹر اسیسینیشن کرنا، کردار کشی کرنا، ان کی آبرو سے کھیلنا، استغفر اللہ، ہاں، دھکے دینا، گھوسے مارنا، لاتے مارنا، ہاتھ دست درازی کرنا، ہاں، قبضہ کر لینا مال پہ، جائیداد پر، ہاں، لوگوں کو ظلم کا نشانہ بنانا، یہ مسلمانوں کی حرکت ہے۔ استغفر اللہ، کون سے مسلمان ہیں یہ؟ نام کے ہیں نا، دعوے دار ہیں اسلام کے، یہ مسلمانوں کا طرز عمل ہے جو آج ہم اپنے معاشرے میں اتنا بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لوگوں، جیسے آج کا دن عرفہ کا دن اور یہ مقدس مقام، ساتھ ہی حرم شریف بھی ہے یعنی اسی علاقے میں، اور سرزمین مقدس، جیسے آج کا دن، آج یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ، سرزمین مقدس یہ حرمت والے ہیں نا، یہ ان کی بے حرمتی کرنا حرام ہے۔ اسی طرح تم پر ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی آبرو حرام ہے۔ جان سے کھیلنا، مال سے کھیلنا، آبرو ریزی کرنا حرام ہے۔ جیسے عرفہ کا دن، ذی الحجہ کا مہینہ، سرزمین مقدس، حرم کی زمین، اس کا تقدس و اعمال کرنا حرام، ایک دوسرے کی جان، مال، آبرو سے کھیلنا حرام۔ وہ بھائی یہ بنیادی حدیث ہے، آدھے سے زیادہ مسائل ہمارے اس سے حل ہوتے ہیں۔ یہ آج معاشرے میں کیوس، انتشار، یہ ظلم، یہ ستم، یہ قبضے، یہ قتل و غارت گری، یہ چوری، یہ ڈاکے، یہ آبرو ریزی، یہ کریکٹر اسیسینیشن، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے؟ نہ۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور مومن کون؟ جس سے دوسرے لوگ امن میں رہیں۔ میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں۔ ہم معاشرے کے لیے سلامتی کا باعث ہیں یا تباہی کا، بربادی کا باعث ہے، نقصان کا باعث؟ ہم معاشرے کے لیے امن کا باعث ہیں یا ظلم اور ستم کا باعث بن رہے ہیں؟
تو ہمیں اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں ذرا وزٹ کر لینے کی ضرورت ہے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی اور آج کے انتخاب کے اعتبار سے آخری حدیث مبارک آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ سنن ابی داؤد میں روایت کی گئی ہے۔ اس روایت کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے قول کو نقل کیا گیا۔ سنن ابی داؤد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اطیب ما اکل رجل من کسبہ، پاکیزہ ترین لقمہ اور کھانا جو بندہ کھاتا ہے وہ اس کی اپنی ہاتھ کی کمائی کا مال ہے۔ کیا مطلب؟ پاکیزہ ترین، بہترین، عمدہ کھانا جو بندہ کھاتا ہے وہ کیا ہے؟ جو اس کی ہاتھ کی کمائی ہے۔ ہاتھ کی کمائی سے برہر مراد ہے حلال ذریعے سے جو آمدن حاصل کی گئی ہو۔ آج تو آٹومیشن کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، مشینوں کا استعمال ہے، اینڈ سو آن۔ بہرحال تو بندہ جو اپنے ہاتھ سے حلال کماتا ہے اور کھاتا ہے، یہ بہترین کھانا ہے، یہ پاکیزہ ترین ہے، یہ عمدہ ترین ہے۔ ہمارا دین رزق حلال کی تلقین کرتا ہے، حلال کمانے کی ترغیب دلاتا ہے اور حرام سے روکتا ہے۔ حصول رزق حلال عین عبادت ہے۔ پاکستان میں جو نوٹ استعمال ہوتے ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان پبلش کرتا ہے، اس میں پہلے سامنے لکھا ہوتا ہے، پیچھے لکھا ہوتا ہے حصول رزق حلال عین عبادت ہے۔ بالکل حلال کمانے کا ثواب ہے، حرام کمانے کا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے فرمایا، حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے، جنت میں داخل نہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ بندہ ایک لباس پہنے جو 10 درہم کا ہو، 1 درہم حرام کا 10%، 1 درہم حرام کا جب تک پہنا رہے گا کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حلال قرآن پاک میں حکم ہے، انبیاء اور رسول کو حکم ہے۔ سورۃ المؤمنون میں حکم آیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے رسولوں کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی۔ کلوا من الطیبات، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور عمل کرو نیک۔ انبیاء اور رسول حلال کھاتے تھے، امت کو تعلیم ہو رہی ہے حلال وجود میں جائے گا، اعمال صالحہ کی توفیق ملے گی، نیک اعمال کی توفیق ملے گی۔ اللہ تعالیٰ حرام کی ہر شکل سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حلال پر اکتفا کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور نے فرمایا علیہ السلام، عمدہ ترین کھانا، پاکیزہ ترین کھانا، بہترین کھانا جو بندہ کھاتا ہے وہ ہے جو اس کے ہاتھ کی کمائی سے اس کو میسر آتا ہو۔ اللہ حرام کی ہر شکل سے ہمیں محفوظ رکھے اور حلال پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے یاد رکھیے، دنیا گزر جائے گی بھارت، یہ زندگی غریب کی جھوپڑی میں بھی گزر جاتی ہے، بادشاہ کے محل میں بھی گزرنی ہر ایک کی ہے۔ اصل کہاں کا مسئلہ ہے؟ آخرت کا۔ وہاں سوال ہوگا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ یہ حدیث مبارک پچھلے نشست میں ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ الحمدللہ ناظرین کرام، آج ہم نے 4 منتخب احادیث مبارکہ کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھا۔ آخر میں آج کا سبق آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کیا اسباق ہمارے سامنے آئے؟ ہماری سب سے بڑھ کر محنت کہاں لگنی چاہیے؟ قرآن پاک کے سیکھنے اور سکھانے میں۔ سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ جو قرآن پاک سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ خاموشی میں نجات ہے، زبان درست استعمال کرنا بالکل ٹھیک ہے، ضرورت کے طور پر استعمال کرنا بالکل ٹھیک ہے، اور بہت سے مقامات پر باعث اجر و ثواب بھی ہے، لیکن زبان کی تباہ کاریاں بھی بہت ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے خیر اسی میں ہے کہ زبان کو کنٹرول میں رکھا جائے۔ مسلمان کون ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں؟ ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم دوسروں کے لیے سلامتی اور امن کا باعث بن رہے ہیں یا نقصان اور تباہی و بربادی کا ذریعہ بن رہے ہیں؟ اور آخری بات یہ تھی، بہترین کھانا جو بندہ کھاتا ہے وہ کون سا ہے؟ اس کی ہاتھ کی کمائی۔ اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے، ہر حرام نہیں بننا، دوسروں پر بوجھ نہیں بننا، اللہ کی توفیق سے خود کمانا ہے، حلال کمانا ہے، اور اپنی ذمہ داری خود ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کی طرف بھی توجہ دلائی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک تعلیمات کا یقین بھی عطا فرمائے اور ان پر دل و جان کے ساتھ یقین رکھتے ہوئے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ہمارا مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلی نشست سے پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور مزید احادیث مبارکہ کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔